یہ بھی ایک بھونچال ہے. ادھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت بھی ایک پلان تیار ہو چکا ہے. یہ سب ہو رہا ہے اور ان سب چیزوں کے اوپر آج بات ہوگی. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. تو سب سے پہلے جی آج بات کریں گے سمبھڑیال الیکشن کی. سب سے پہلے تو ہم پاکستان تحریک انصاف، اس کے کارکنوں، اس کے لیڈرز جو سارا دن موجود رہے، جس طرح انہوں نے کیمپین کی اور جس طرح سارا دن ووٹنگ کے عمل کی پہرے داری کی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے تمام ووٹر سپورٹرز، ان سب کو ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ الیکشن جیتا اور بھاری مارجن سے جیتا. اور یہ الیکشن انہوں نے صرف ووٹ کی پرچی پر نہیں جیتا، بلکہ یہ الیکشن انہوں نے پوری جو مشینری ہے اس کے خلاف جیتا. یہ صرف ایک امیدوار نہیں تھا ان کا مخالف، بلکہ مختلف سیاسی جماعتیں ان کی مخالف تھیں، پوری پنجاب پولیس ان کے مخالف تھی، پوری اسٹیٹ مشینری ان کے خلاف تھی، جتنی بھی انتظامیہ تھی وہاں پر، جو پورا عملہ تھا وہاں پر الیکشن کمیشن کا، وہ تمام لوگ ان کے خلاف تھے. اس کے باوجود پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جیتا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سمینہ پاشا کس طرح کی فیک نیوز پھیلا رہی ہیں. ہم تو مختلف چینلز پر دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن ہار گئی ہے اور نون لیگ کی امیدوار الیکشن جیت گئی ہیں، اور سمینہ پاشا کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی ہے. تو جناب ہم بالکل فیک نیوز نہیں پھیلا رہے، ہم بالکل حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو آج پاکستان کے عوام نے کر دکھایا ہے. پاکستان کے عوام نے آج ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے 8 فروری کو کیا تھا. بات یہی ہے کہ آپ نے 1.5 سال پہلے بھی الیکشن چوری ہی کیا اور آپ نے آج بھی الیکشن چوری ہی کیا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ تمام تر فسطائیت، جبر اور ہر طرح کے ظلم کے باوجود بھی عوام کی سوچ نہیں بدل سکے. آج جس طرح لوگ نکلے ہیں، جس طرح انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے، جس طرح سے انہوں نے اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دیا، اور جس طرح سے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، یہ تمام عمل انتہائی قابل تحسین ہے. اور یقین مانیے کہ یہ بہت بہت زیادہ حوصلہ افزا بھی ہے. اس سے امید کی ایک نئی کرن جاگی ہے. وہ اس لیے کہ کچھ دن پہلے تک جو مایوسی کے بادل تھے اور لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بھی کاوش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، تو وہاں پر آج لوگوں کا جو جذبہ دیکھا ہے، جو جوش دیکھا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کی محبت دیکھی ہے اور جو ان کے نظریے کی کلیئرٹی دیکھی ہے، اس کے بعد وہ تمام جو آپ سمجھ لیں نا امیدی تھی وہ ختم ہو چلی ہیں. اور آپ کو یہ دیکھ کر مناظر، اصل بات دیکھیے نا، جو اصل ریزلٹس ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. اصل ریزلٹس تو وہی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ فارم 47 پر کسی کا بھی نام لکھ دیں؟ اس سے تو ویسے ہی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہو جاتا اگر آپ کا فارم 47 بھی یہی بن جاتا پی ٹی آئی کی جیت کا؟ تو تب بھی کیا مریم نواز وزیر اعلیٰ نہ رہتی، یا ان کی حکومت ختم ہو جاتی، یا عمران خان جیل سے باہر نکل آتا؟ کچھ بھی نہ بدلتا، سب ایسے ہی رہتا. لیکن یہ تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے کہ یہ جیت کی یہ نشست پہ بیٹھے گا کون جا کے، وہ آپ لعنت بھیج دیجئے اسے ایک نشست کے اوپر، جو انہوں نے ان تمام نشستوں کی طرح لعنت بھیج دیجئے جو انہوں نے پہلے بھی چوری سے لی ہوئی ہیں. تو ایک اور صحیح، یہ لعنت والی کمائی انہی کو مبارک ہو. لیکن جو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی عوام آج بھی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ آج بھی ہر طرح کے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہیں. وہ مایوس ہو کر گھروں میں نہیں بیٹھ گئے کہ جناب ہمارے باہر نکلنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ووٹ کاسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ووٹ تو چوری ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے مایوس نہیں ہو گئے. اور یہ آپ لوگوں کے خلاف ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ شروع سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مایوس کر دیں کسی بھی طرح، آپ کو یہ برابر کرا دیں کہ جناب طاقت ہی ہر چیز ہے، قبولیت ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں مانتے. تمہاری کیا اوقات ہے، تم کیڑے مکوڑے، تم جا کے گھروں میں بیٹھو، تمہارے ووٹ ہمارے پیروں تلے. یہ آپ کو بار بار ڈنڈے مار کے، آپ کا خون نکال کے، آپ کو گولیاں مار کے، آپ کے ووٹ کی پرچی کو روند کے بار بار آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں. اور آپ جتنی دفعہ باہر نکلتے ہیں، چاہے آپ احتجاج کے لیے نکلیں، چاہے آپ ووٹ کی پرچی پر مہر لگانے کے لیے نکلیں، آپ اتنی دفعہ ان کو جا کے ذلیل کر کے آتے ہیں، یہ بتا کے آتے ہیں کہ ہم تمہاری اس ڈر کو، اس خوف کو، تمہاری اس فسطائیت کو اور تمہاری اس لا قانونیت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. ہم پھر نکلیں گے، تم پھر ووٹ چوری کرو، ہم پھر نکلیں گے، تم پھر ووٹ چوری کرو، ہم پھر نکلیں گے، اور ہر دفعہ ٹھپا لگا کے آئیں گے. تم کتنے الیکشن چراؤ گے؟ کتنے سال آپ نے اس طرح الیکشن کرانا ہے؟ 1 سال، 2 سال، کتنے ضمنی الیکشن؟ 10 سال.
کتنی دیر آپ نے عوام سے لڑنا ہے؟ کس طرح اپنی شکست کا آپ نے یہ جو منہ کالا کیا ہوا ہے اپنا، اسی شکست سے منہ کالا کرنا ہے؟ کتنے سال کریں گے آپ؟ کیونکہ عوام کے اندر اب یہ بات عمران خان کی نہیں ہے، اب یہ بات جو ہے وہ نظریے کی ہے، اور نظریہ جو اندر رچ بس گیا نا، یہ نسل در نسل چلے گا۔ ہم بتائیں گے اپنی نسلوں کو، ہماری نسلیں آگے جب بڑھیں گی نا، اگلے سارے سال انہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں، تو ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے کس کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے۔ عمران خان ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا کس کے خلاف ہے۔ تو یہ ہم بتا کے جائیں گے، یہ نسل در نسل ووٹ پڑے گا اور اسی نظریے پہ پڑے گا، اور یہ آپ دیکھیں گے پڑتا ہوا۔ تو یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے اس کو قبول کرنا ہے، اپنے عوام کی ول کو قبول کرنا ہے، یا ان کے ساتھ ایسے ہی لڑنا ہے۔ تو لڑ کے دیکھ لیں، 3 سال سے لڑ رہے ہیں، اکانومی منہ کے بل گری ہوئی ہے، اور آپ 3 سال سے لڑ رہے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہے کہ جو جعلی مقبولیت کے دعوے تھے کہ جناب مریم نواز نے یہ لیپ ٹاپ بانٹ دیا، مریم نواز نے یہ منصوبہ لگا دیا، جی مریم نواز نے یہ دودھ کے ڈبے پلا دیے، جوس کے ڈبے پلا دیے، اور مریم نواز نے چپھی ڈال لی، تو جناب دنیا بڑی فین ہو گئی۔ یہ پڑی ہے اس کی مقبولیت، 1 سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہے یہ خاتون، یہ وہ عوام نہیں رہی، نفرت کرتی ہیں وہ ان سے، اور ان کو پتہ ہے۔ تو یہ آپ نے جو ایک جعلی محل تعمیر کیا ہوا تھا مقبولیت کا، وہ دھڑام سے گرا ہے۔ آپ مانے نہ مانے وہ غلط بات ہے، آپ نے پہلے کون سا مانا ہے، لیکن آپ کو بھی اندر سے تو پتا چل گیا ہے نا کہ یہ دھڑام سے گرا ہے، اور بری طرح گرا ہے، اور اس شخص سے گرا ہے کہ جو جیل کی کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل جو ہے وہ حقیقت ہے، اور وہ سب کو پتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی سب بھول گئے، جی جنگ جیت لی، ہم بھول گئے، جی عمران خان کو بھول گئے، نظریے کو بھول گئے، اور آپ لوگوں نے جناب تصویریں لگا لگا کے نون لیگیوں نے بڑا یہ لوگوں کو تاثر دیا کہ جی سب بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ بھی آج جعلی متھ جو ہے ساری ٹوٹ گئی، یہ پڑی آپ کی مقبولیت۔ میں پھر وہی بات کہوں گی، میں آپ کا جھوٹا فارم 47 کے اوپر بات نہیں کرتی، رکھیں آپ 10 اور بنا لیں، ایسے لعنت بھیجتے ہیں ہم آپ کے فارم 47 کے اوپر۔ اصل جو بات ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ رات کے 12 بجے بھی عوام کا جم غفیر آر او کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہم اصلی رزلٹ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا آر او آفیسر پی ٹی آئی کے امیدوار کو کیا کہہ رہا ہے، جب وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم نے سارا دن دھاندلی کی، اب تو الیکشن کا رزلٹ دے دو، تو وہ آگے سے کہتا ہے سر ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم کون سا اکیلے ہیں، آپ کو پتا ہے ساری بات۔ کرفیو لگا کے، کنٹینرز لگا کر، اندر گھس کر، چھپ چھپا کر، منہ دڑبوں میں چھپا کر رزلٹ بنا رہے ہو بے شرمو۔ یہ تم لوگوں کی ریزلٹس کی اوقات ہے، اور یہ آپ کا الیکشن ہے، یہ آپ کی جعلی جمہوریت جس کے لیے آپ لوگ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں۔ تو حقیقت تو آپ کو پتا ہے، حقیقت تو یہی ہے جو آپ کو بھی پتا ہے۔ اب منہ پہ آپ جو مرضی چھپا لیں، جیسے یہ اس دن 8 فروری کو باپ بیٹی منہ چھپا کے چلے گئے تھے اپنے گھروں میں، شکل دکھانے کے لائق نہیں تھے، کیا کس منہ سے آ کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے، اور پھر بڑی مشکل سے ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے جعلی وکٹری سپیچ کرو، تو پھر ڈھیٹوں کی طرح منہ پہ مسکراہٹ سے جا کے آ کے تو وکٹری سپیچ کرنے لگ گئے۔ 60-65 نشستیں اس وقت جیتی ہوئی تھی، وہ بھی جعلی کی، اور اس کے اوپر آگے وکٹری سپیچ کر رہے تھے۔ تو یہ تو ان کی اوقات ہے، تو اس کے اوپر آپ لوگ آج بھی آ کے اسی طرح جشن منا لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو عادت ہو گئی ہے جعلی جشن منانے کی، تو آپ کی حالت تو قابل رحم ہے۔ تو باقی ارشد ندیم صاحب بھی آج پہنچے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ پچھلے سال بھی ارشد ندیم صاحب آئے تھے، تو جناب بڑے لیگی وزراء مسل لے کے اور بڑے وہ میڈل لے کے اور پتہ نہیں کیا پھول بوٹے لے کے پہنچ گئے کہ جناب ان کے ساتھ تصویریں بنا کے ہم یہ تاثر دیں کہ ارشد ندیم نہیں میڈل جیت کے آیا، انہوں نے کوئی میڈل جیتے۔ اس وقت ضرورت تھی، ضرورت کس بات کی تھی؟ کیونکہ بری طرح پٹے ہوئے تھے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، 14 اگست آ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب کچھ کیا سیلیبریٹ کریں، باہر نکالنے کے منہ جوگے ہیں نہیں ہیں۔ تو جناب ارشد ندیم نے اپنے بلبوتے پر ایک میڈل جیت لیا، اس کو انہوں نے ایسے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ ہم ایسے سیلیبریٹ کریں، اس سے بیچارے سے تقریریں بھی کروا لی، کانوں میں باتیں کر کر کے جی شکریہ ادا کر دو۔ اور پھر وہ جعلی ویڈیو بھی آپ کو یاد ہوگی شہباز شریف صاحب کی، وہ یوں یوں والی ویڈیو آج اس دفعہ نہیں بنائی انہوں نے جب اس نے تھرو پھینکنی تھی، تو وہ سارا کچھ۔ تو یہ لوگ ہیں ہی جھوٹے، جعلی، ڈرامے باز۔ آپ دیکھیے ان کے انداز، ہر بات میں ان کے فراڈ ہے، ہر بات میں ان کے فراڈ ہے۔
تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا پہلے اسی طرح کی ڈرامے بازیوں سے ہماری بیوقوف بن جاتی تھی عوام، ابھی بھی بن جایا کرے گی. تو اب وہ دنیا رہی نہیں ہے، دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، عوام کہیں سے کہیں چلے گئے ہیں. بہت اب تو لوگوں میں ایک لمحے میں پکڑ لیتے ہیں آپ کی ساری ڈرامے بازیاں. تو سب کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا ہیں. تو بہرحال آج ارشد ندیم واپس آئے تو کوئی ان کو ویلکم کرنے نہیں پہنچا. بہرحال وہ قومی ہیرو ہیں، آج بھی انہوں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل جیتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کو زبردست ویلکم ملنا چاہیے تھا. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کر لیتے ہیں جی، ارشد ندیم سے آگے بات کر لیتے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے، مولانا صاحب کو بھی اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی جاؤ جا کے ذرا آپ بھی شور شار مچاؤ. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی میں خیبر پختونخوا میں تحریک چلاؤں گا، میں کرپشن کے خلاف تحریک چلاؤں گا، اور میں جب تک خیبر پختونخوا میں JUIF کی حکومت نہیں آ جاتی جی کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. تو مولانا بھی نئے نعرے کے ساتھ آ گئے میدان میں. تو مولانا کو بیسکلی جو PTI آگے تحریک چلنے والی ہے اس تحریک کا اثر زائل کرنے کے لیے ان کو سائملٹینیسلی کھڑا کیا ہے. جو لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ مولانا ان کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ پہ پھر مجھے تو اعتراض ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ مولانا ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں. تو وہ بس انہیں اس وقت تک انہوں نے انگیج رکھا ہوا تھا PTI کو. اب جب PTI اعلان کر رہی ہے تو اب مولانا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں باہر نکلوں گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں وہ جو بل پاس ہوا ہے 18 سال کی عمر میں جو کم سے کم حد مقرر کی گئی ہے شادی کی، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا یہ خلاف شریعت ہے تو میں اس کے خلاف بھی احتجاج کروں گا. تو بہرحال کوئی بھی وجہ بنا کے مولانا صاحب کو بھی سڑک پہ بھیج دیا جائے گا. مولانا صاحب حسب روایت بڑے بڑے اجتماعات کریں گے. KP میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی مخالف امیدوار کو، سیاسی جماعت کو، سیاستدان کو کہ بھئی وہ نہ کرے. تو کھلا ماحول ہوتا ہے، فری ہینڈ دیا جاتا ہے. تو مولانا بڑے بڑے جلسے کریں گے. مولانا کی اپنی ایک اسٹریٹ پاور ہے، ان کے اپنے مدرسے کے لوگ ہیں تو ان کے جلسے بڑے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو وہ بڑے بڑے جلسے کریں گے، پھر یہ مسلز دکھائیں گے کہ دیکھو مولانا کی مقبولیت تو بہت زیادہ ہے، ان کے جلسے تو اس طرح کے. تو یہ جان بوجھ کے ان کے جلسوں کا امپیکٹ توڑنے کے لیے مولانا کو لانچ کیا جائے گا، ان کو میدان میں اتارا جائے گا کہ سائملٹینیسلی وہ ان کے جلسوں کو ٹف ٹائم دیں. کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے اب عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں تو عید کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی تحریک چلے گی PTI کی طرف سے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، یہ مولانا محمود اچکزئی صاحب اور باقی لوگ جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت نیچے ہیں، تو یہ لوگ بھی مل کے ظاہر ہے اس میں سپورٹ کریں گے. تو ایک پوری ان کی طرف سے وہ ہو جائے گی، پوری اوور آل ایک یعنی آپ سمجھ لیں تحریک چلائی جائے گی. تو یہ ایک ان کا آگے کا پلان ہے. ادھر سے مولانا صاحب بھی، تو یہ آپ کو جو ہے وہ یہ سارا جو ہے اگلے دنوں میں سڑکیں گرم ہوتی نظر آ رہی ہوں گی. اس کے بعد جی آج جو بات کرنی ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک بڑی خبر آج عالمی منظرنامے سے ہے، جہاں پر آج یوکرین نے روس کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے اور 40 سے زیادہ ان کے جو جیٹس ہیں ان کو انہوں نے مار گرایا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور یہاں پر اس سے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت کوششیں تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ ایک جنگ بندی ہو جائے دونوں ممالک کی، وہ ناکام ہوئی ہیں. انڈیا اور پاکستان میں تو کامیاب ہو گئی، اب اس میں بھی کافی کبھی کھلیں گی ہسٹری کے کیا کچھ ہوا، لیکن یہاں پہ کم از کم وہ ناکام ہوئی ہے کیونکہ یوکرین نے دباؤ لینے سے انکار کرتے ہوئے یہ جو رشیا کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ بہت بڑا اٹیک ہے اور اس کا اب ایک ظاہر جواب روس بھی دے گا. تو یہ پھر ایک خطرناک صورتحال خطے میں بن جائے گی اس طرف. تو یہ ایک بہرحال بڑی خبر ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. سمڑیال الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی یہ خبر میں ایڈ کر دوں کہ آج فارم 45 جو PMLN والے آج بھی شیئر نہیں کر رہے تھے. جو PTI والے وہ ہر حلقے کا لے کے آ رہے فارم 45 لیکن یہ خالی خولی دعوے کرتے رہے اور الٹیمیٹلی کافی کوششوں کے باوجود بھی فارم 45 اور 47 کا رزلٹ ملانے میں اتنا ٹائم لگا کہ آدھی رات کو بھی جو فائنل رزلٹ تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا. اب جب تک آپ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید فائنل رزلٹ بتا دیا گیا ہو، لیکن رزلٹ وہ نہیں ہے جو یہ بتائیں گے، رزلٹ وہ ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.